جی بالکل، نواز شریف صاحب کو نہ صرف کیسے رسپونڈ کریں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کو تو پرائیویٹ ہسپتال میں لندن منتقل کیا گیا تھا، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا مقدمہ ایک طرح سے منفرد ہے اور افسوسناک طریقے سے منفرد ہے۔ کیا کسی قیدی کو اس طرح قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے کہ 9 ماہ جیل مینول میں جو اس کا حق ہے کہ اپنے خاندان سے مل سکے، اپنے وکلاء سے مل سکے، سینکڑوں مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، اس کے باوجود ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے؟ تو یہاں نظر آتا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے خان صاحب کے خلاف ایک ایسا رویہ روا رکھا گیا ہے جو کسی عام قیدی کے خلاف نہیں روا رکھا جاتا۔ وہ اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہے، دور کرنے میں مدد ذرا واضح کر دیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر سکتے ہیں عدالت؟ دیکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، مجھے دکھا دیجئے کس قانون میں لکھا ہے۔ جب عدالت اپنا ایک دائرہ اختیار جو ہے وہ استعمال کرتی ہے تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب حکم کرے۔ اگر یہ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہے، تو کہاں آئین میں لکھا ہے کہ ایک قیدی کو علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پرائیویٹ ہسپتال ہی میں وہ تمام شعبے میسر ہیں جن کی ضرورت ہے قیدی کو، اور جہاں اعتبار ہے قیدی کو اور قیدی کے خاندان کو، تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو عدالت کے راستے میں کھڑا ہو۔ سر لاسٹلی کمنٹ کیجئے گا، جو حکومت کے وزراء ہیں، جو گفتگو بظاہر سامنے آ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ خان صاحب کو منتقل نہیں کریں گے، تو اس کا آپ انتظار کریں گے، پھر کنٹیمپٹ میں جائے گی اور پھر آپ کا دیکھیں، کل تک ان کے پاس مہلت ہے، وہ نہیں کریں گے تو یقیناً ہم توہین عدالت کی درخواست دیں گے اور عدالت کے سامنے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل، یہ ہوش کے ناخن لیں گے اور اس معاملے کو بلا وجہ یہ طول نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیرسٹر صاحب موجود تھے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ حکومت کی جانب سے رد عمل آیا اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب نے اس فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے اوپر بیرسٹر صاحب کا رد عمل جاتے ہیں۔ سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس پیرائے میں اس دوران میں اگر ان کو شفٹ نہیں کیا جاتا تو توہین عدالت کی مرتکب ہوگی حکومت؟ بالکل توہین عدالت کی مرتکب ہوگی۔ دیکھیں، جب ایک حکم آ جائے، وہ حکم آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ سپریم کورٹ نے ان کو 2 دن کا وقت دیا ہے، وہ 2 دن کا جو عرصہ ہے کل دوپہر تک ختم ہو جائے گا، لہٰذا آج کی رات یا کل صبح ان کو ہر حال میں خان صاحب کو منتقل کرنا ہے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو اس ملک میں جو پہلے ہی عدلیہ پر ایک حملہ ہے، عدلیہ کی ساکھ پر حملہ ہے، وہ مزید گہرا ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ انسانیت پر مبنی ایک فیصلہ ہے۔ جو رپورٹ خود سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے عدالت میں جمع کرائی، اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہے۔ میرا مقدمہ سلمان راجہ بنام خرم آغا وہاں چل رہا تھا، کل یہ مقدمہ میرا لگا ہوا تھا، ساتھ ہی جو مقدمہ عمران خان صاحب کی جانب سے عزیر بھنڈاری صاحب نے دائر کیا وہ لگا ہوا تھا۔ تو ان مقدمات کی سنوائی میں یہ بات سامنے آئی کہ میرے مقدمے میں جو رپورٹ داخل کی گئی ہے اس رپورٹ کو عدالت نے پڑھا، اور جو بھنڈاری صاحب کا مقدمہ تھا جو انہوں نے خان صاحب کی طرف سے دائر کیا، اس میں احکامات جاری کیے۔ تو بھنڈاری صاحب نے عدالت کو اس رپورٹ کے حوالے سے یہ بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں سلوک روا رکھا گیا ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں، اس رپورٹ میں جو سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے دائر کی ہے اسی میں یہ درج ہے کہ خان صاحب نے پہلی بار آنکھ میں جو تکلیف ہے اس کی شکایت 29 اگست 2025 کو کی، اور لکھا ہوا ہے وہاں کہ مسٹر عمران خان کمپلینڈ آف فلیشز اینڈ فلوٹرز ان ہز آئی، یعنی کہ ان کی آنکھ میں روشنی تھی اور چمکتی ہے جیسے، اور ٹکڑے تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود 16 جنوری 2026 تک ان کا علاج نہیں ہوا۔ جو اسپیشلسٹ تھے، اگرچہ ہم کہتے ہیں وہ بھی ریٹنا کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں، جو پمز ہسپتال کے اسپیشلسٹ بھیجے گئے جنہوں نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال منتقل کیا جائے، ان کو ایک ٹیکہ لگایا جائے گا جو انتہائی ضروری ہے، اس تمام عمل میں 4.5 ماہ کی مجرمانہ غفلت ہے۔ تو یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو رپورٹ میں خود سفارشات کی گئیں ان میں یہ شامل ہے کہ خان صاحب کو چلنے کا، واک کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ان کو اخبارات ملنے چاہیے،
ان کو ٹی وی ملنا چاہیے، ان کی اپنے خاندان سے، اپنے رفقا سے ملاقاتیں بحال ہونی چاہیے۔ یہ تمام باتیں ان ڈاکٹر صاحبان نے لکھی ہیں جنہوں نے خان صاحب کو دیکھا ہے اڈیالہ جیل میں۔ تو اس سب کی روشنی میں عدالت نے ایک بالکل مناسب فیصلہ کیا ہے کہ جس ہسپتال پر ہمیں اعتبار ہے، خاندان کو اعتبار ہے، وہاں خان صاحب جائیں۔ ایک میڈیکل بورڈ وہاں پہ بنے گا، پروفیسر صاحبان ہوں گے، اس میں خان صاحب کے اپنے جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان ہوں گے، ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ جو MBBS ڈاکٹر ہیں وہ ہوں گی، اور یہ بورڈ جو ہے تشخیص کرے گا اور جو صورتحال ہے اس کو عدالت کے سامنے رکھے گا۔ سر، کل اعظم عزیز تارڑ سمیت دیگر وفاقی وزراء نے یہ کہا کہ یہ آئین کے خلاف ہے، کل کو کوئی بھی اسپتال اٹھ کے کہے گا کہ یہ مجھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب کا مقدمہ بھی سامنے ہے، جی بالکل، نواز شریف صاحب کو نہ صرف، اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب کو تو پرائیویٹ ہسپتال میں لندن منتقل کیا گیا تھا، تو یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا مقدمہ ایک طرح سے منفرد ہے اور افسوسناک طریقے سے منفرد ہے۔ کیا کسی قیدی کو اس طرح قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے کہ 9 ماہ جیل مینول میں جو اس کا حق ہے کہ اپنے خاندان سے مل سکے، اپنے وکلاء سے مل سکے، سینکڑوں مقدمات ان کے خلاف درج ہیں، اس کے باوجود ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے؟ تو یہاں نظر آتا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے خان صاحب کے خلاف ایک ایسا رویہ روا رکھا گیا ہے جو کسی عام قیدی کے خلاف نہیں روا رکھا جاتا۔ وہ اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، کتنے قیدی ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں، کتنے قیدی ہیں جو قوم کے ہیرو ہیں جو عمران خان ہیں۔ تو یہاں پہ بالکل یہ واضح ہے صورتحال کہ عمران خان کے حوالے سے ایک ایسا رویہ روا رکھا گیا جو کسی بھی حوالے سے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے عدالت نے ایک مناسب حکم دیا ہے۔ اس حکم سے تمام خدشات جو ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے وہ دور کرنے میں مدد ذرا کرے گی۔ واضح کر دیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کر سکتے ہیں عدالت؟ دیکھیں کوئی ممانعت نہیں ہے، مجھے دکھا دیجئے کس قانون میں لکھا ہے۔ جب عدالت اپنا ایک دائرہ اختیار جو ہے وہ استعمال کرتی ہے تو عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے مناسب حکم کرے۔ اگر یہ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی ہے تو کہاں آئین میں لکھا ہے کہ ایک قیدی کو علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتال منتقل نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پرائیویٹ ہسپتال ہی میں وہ تمام شعبے میسر ہیں جن کی ضرورت ہے قیدی کو، اور جہاں اعتبار ہے قیدی کو اور قیدی کے خاندان کو، تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو عدالت کے راستے میں کھڑا ہو۔ سر لاسٹلی کمنٹ کیجئے گا، جو حکومت کے وزراء ہیں، جو گفتگو بظاہر سامنے آ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ خان صاحب کو منتقل نہیں کریں گے، تو اس کا آپ انتظار کریں گے، پھر کنٹیمپٹ میں جائے گی اور پھر آپ کا دیکھیں کل تک ان کے پاس مہلت ہے، وہ نہیں کریں گے تو یقیناً ہم توہین عدالت کی درخواست دیں گے اور عدالت کے سامنے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل، یہ ہوش کے ناخن لیں گے اور اس معاملے کو بلا وجہ یہ طول نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ سر۔